رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صدق اللہ عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ سحر کی براہ راست نشریات تاخرات کی آج پہلی جو محفل ہماری ہے، کیونکہ آج پہلی تاخرات ہے 21ویں شب رمضان، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے، اور آج کی یہ تاخرات، ان تاخراتوں میں 5 تاخراتوں میں ایک ایسی رات ہے ناظرین جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے یہ رات 21ویں شب رمضان کی ہو، ممکن ہے 23ویں شب رمضان ہو، ممکن ہے 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں شب رمضان۔ ان 5 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کو قدر والی رات کہتے ہیں، جس کو وہ رات نصیب ہو گئی، اس کو رب کائنات کی بارگاہ سے محبت کا پیغام ملتا ہے، برکتوں کا حصول ہوتا ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ خالق کائنات کا یہ فرمان ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ قدر والے اس کی قدر جانتے ہیں۔ کوہ نور ٹی وی پہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ تسلسل جاری ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے سحر و افطار کی حسین نشریات کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو عشرہ ہے اس عشرے میں تاخراتوں میں خوب اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے معروف ثنا خوان رسول آج موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جناب علامہ شیخ میاں انصر محمود قادری صاحب موجود ہیں، شیخ فرحان عزیز یہاں موجود ہیں، جناب ملک پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول جناب الحاج ذیشان الہی سیالوی صاحب موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ملک پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول دنیا بھر میں ماشاءاللہ دنیا ان سے محبت کرتی ہے، نعت پڑھتے ہیں، جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ معروف ثنا خوان رسول جناب تابش گلزار صاحب بھی موجود ہیں، احتشام گیلانی صاحب موجود ہیں، اور آیات بینات سے آج کی حسین محفل کا جنہوں نے آغاز کیا جناب قاری محمد شعبان رضا قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ حسین آیات بینات سے آپ نے آج کی بزم کا آغاز کیا۔ سامعین و ناظرین، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ براہ راست نشریات آپ سحر کی دیکھ رہے ہیں، اور سلسلہ نعت خوانی کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں، گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب تابش گلزار صاحب، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ جناب تابش گلزار صاحب نے رات کی مناسبت بھی ہے، ہجر بھی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہم نے طلب بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما دے، اور اب تو کرم کی زیادہ ضرورت ہے ناظرین۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جیسے حالات بن چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی در کی حاضری ہو، خانہ کعبہ کا طواف ہو، آنا جانا ہو، مساجد کی رونق ہو، ہر چیز میں کمی ہے۔ خالق کائنات اس رات کے طفیل اپنا خاص کرم فرمائے، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ میں جس ثنا خوان رسول کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ملک پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول، پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والے شخصیت جناب فیصل نقشبندی صاحب سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت عقیدت و محبت کے ساتھ آپ پیش فرمائیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. ضروری نہیں کہ جو آنکھ کو دکھائی دے وہی سب کچھ ہو. اقبال عظیم کی ظاہری طور پر تو آنکھیں نہیں تھیں، مگر ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام کی محبت سینوں میں ہے، اور سب کے سینوں میں حضور کی محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ سینے مدینے ہو جاتے ہیں. مولا علی کی منقبت کے اگر آپ چند اشعار سنا دیں گے تو مناسبت بھی ہے. حسن بھائی خوب آپ نے کلام پڑھے جناب، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف نقیب محفل الحاج سید اکرم شاہ گیلانی صاحب کے فرزند احتشام گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے اکرم شاہ گیلانی صاحب کا دنیا بھر میں نام ہے، چرچا ہے. ان کے بیٹے ہیں. تحت لفظ حضرت مولا علی کا کلام سنا دیں یا کوئی نعت تحت لفظ مختصر سنائیں گے، انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. احتشام گیلانی صاحب ماشاءاللہ. ہم گیلانی صاحب کلام پڑھے تھے. علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب تشریف لے آئیں گے اور قبلہ کی ہم گفتگو سنیں گے. گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملک کے معروف ثنا خان رسول جناب ذیشان الہی سیالوی صاحب بھی ہدیہ محبت ہدیہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے قبل جناب ممتاز مذہبی اسکالر علامہ پیرزادہ حافظ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج کی جو 21ویں شب رمضان ہے، تاخرات ہے، اس میں خصوصی گفتگو فرمائیں گے جناب علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب. ماشاءاللہ. بہت شکریہ پیر وقاص صاحب آپ کا. آج کی بڑی خوبصورت سحر مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے. ہم سب ان کے ذکر میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تعظیم و تکریم کے لائق ادب خردگان نگاہ محبت قابل صد احترام سامعین حضرات، مختصر وقت میں مولا کائنات کے مناقب، فضائل، آپ کی شہادت اختصار میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے اللہ ان کی شہادت کا صدقہ ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہے، شہادت مسجد میں ہے. نام خالق کائنات نے بھیجا ہے اور تجویز میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. ماں باپ نے اس نام کو آگے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ واحد ہستی ہے، اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ ان سے پہلے کسی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے اور بعد میں ہوگی بھی نہیں. اس لیے آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اس وقت کعبہ میں موجود تھی جس وقت وہ دیوار کعبہ شق ہوتی ہے اور آپ مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں 3 دن تک آپ نے اپنی آنکھ نہیں کھولی. وجہ کیا تھی کہ آپ چاہتے تھے جب میں آغوش مصطفیٰ میں آؤں تو آنکھ کھولوں، چہرہ بددہا کا دیدار کروں. 3 دن تک ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے. تو اگر آپ ابتدا میں دیکھیں تو وہ جو گٹھی ہے جس کو گڑتی بھی کہتے ہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن سے دی ہے. پہلا غسل بھی میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. نام مالک کی طرف سے آیا، تجویز مصطفیٰ نے کیا، علی نام رکھا گیا ہے. اور بھی نام جو ہے وہ پیش کیے گئے، لیکن یہ ایسا نام ہے کہ جو مالک کی طرف سے آیا تھا. اور حضور علیہ السلام نے کہا چچا جان یہ نام ہے، میری طرف سے تجویز کر رہا ہوں، مالک کی طرف سے بھی آیا ہے. جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو غسل دیا تو آنکھوں میں آنسو آئے. چچا نے پوچھا کہ کیا بات ہے
کہ اپنے بھائی کو غسل دے رہے ہو اور آنکھوں میں آنسو ہیں، تو حضور نے فرمایا آج علی کو پہلا غسل میں محمد دے رہا ہوں، کل مجھے آخری غسل جو ہے وہ علی دے گا۔ مولا کائنات کی وہ شان کہ نام بھی مصطفیٰ نے رکھا ہے، گڑتی بھی مصطفیٰ نے دی ہے، غسل بھی پہلا مصطفیٰ نے دیا ہے، اور ابتدا سے لے کے پوری پرورش جو ہے وہ میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ جیسے سیدہ کائنات کی ہے، ایسے چچا جان سے علی کو مصطفیٰ نے لیا، کیونکہ کثیر العیال تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو اس لیے کچھ آپ کے چچا حضرت عباس نے جعفر کو لیا، عقیل والد محترم کے پاس رہے، اور علی کو میرے مصطفیٰ نے لیا ہے۔ تو اس طرح مولا کائنات کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں آپ بچے تھے، جن کا نام لیا جاتا ہے ان میں بچوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں کلمہ علی نے پہلے پڑھا ہے، مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے، غلاموں میں حضرت زید نے پڑھا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والے مولا کائنات ہیں۔ اسی طرح جب نماز فرض ہوتی ہے تو سب سے پہلے نمازی بھی یہ ہیں۔ جب حضور نے نماز پڑھی تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ یا ام المومنین نے نماز پڑھی ہے یا مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس ترتیب سے پھر ساری پرورش مولا کائنات حضور کے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ہجرت کی وہ رات ہے جب حضور نے ہجرت کی ہے تو فرمایا علی کہاں ہے؟ علی جب حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا علی میں جا رہا ہوں، میرے پاس امانتیں ہیں، میرے بستر پر تم نے آرام کرنا ہے۔ سامعین حضرات، علی کو پتہ تھا کہ حضور جا رہے ہیں، امانتیں کن کن کی ہیں، اور اس کے بعد قریش مکہ کے غصے کے جو آثار ہیں انہیں غصہ کتنا ہے علی کو پتہ تھا، لیکن علی سب کو جانتے ہوئے حضور کے بستر پر جو ہیں انہوں نے آرام فرمایا۔ صبح جب قریش مکہ نے پوچھا تو فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا جہاں انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ قریش مکہ نے کہا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا ان کو پتہ تھا کہاں جانا ہے، وہ چلے گئے۔ تو اس طرح مولا کائنات ہجرت کی رات بھی حضور کی غلامی میں ہے، اور پھر جب آپ جاتے ہیں ہجرت کر کے آپ بھی مدینہ آباد میں چلے جاتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تو جا کے پھر شانہ بشانہ 10 سالہ زندگی جو ہے میرے نبی کے ساتھ گزاری ہے، اور 2 ہجری میں مولا کائنات کا نکاح سیدہ کائنات سے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ پوری کائنات میں اس جیسا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے، رب نے کوئی جوڑا ایسا بنایا ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں نہ پہلے تھا نہ اب کوئی بعد میں آئے گا۔ یہ کیسا جوڑا ہے کہ اس جوڑے کی پرورش جو ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوئی ہے، یعنی علی کی پرورش بھی بچپن سے لے کے میرے مصطفیٰ نے کی ہے، اور سیدہ کائنات کی پرورش بھی مصطفیٰ نے کی ہے۔ یہ ایسی کفالت، ایسی پرورش اور ایسی جوانی کہ جب نکاح ہوا ہے تو مولا کائنات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اب مشورہ کن کا ہے، مشاورت کن کی ہے؟ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں، ایک سیدنا عمر ابن خطاب دیتے ہیں کہ علی ہم چاہتے ہیں کہ تم حضور کی بارگاہ میں جا کے رشتہ طلب کرو۔ تو پھر مولا کائنات حضور کی صحبت میں جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حضور ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں کیا بتاؤں۔ جب پوچھا تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھے پتہ ہے تم کیسے آئے ہو، وہ کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، اگر دنیا میں ہیں تو برزخ اور محشر کی باتیں بتاتے ہیں، اور اگر محشر میں ہوں گے تو یہ سارا کچھ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہو کے آ رہا ہے، برزخ میں جہاں ہماری ہر ایک چیز سے مصطفیٰ آگاہ ہیں۔ تو مولا کائنات کا سیدہ کائنات کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ایک ایک وصیت فرمائی، علی کو بھی فرمائی، سیدہ کائنات کو بھی فرمائی۔ فرمایا علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچے، اگر سیدہ کائنات کو کوئی تکلیف ہوئی تو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں محمد کو تکلیف ہوگی، اور میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی تو میرے خدا کو تکلیف ہوگی۔ اور سیدہ کائنات کو جو وصیت فرمائی، فرمایا اے میری بیٹی سیدہ کائنات، علی کی پرورش بھی میں نے کی ہے،
کبھی زبان پہ علی کا شکوہ نہ لانا، کبھی علی کو ناراض نہ کرنا، کبھی علی کی شکایت نہ لانا، اور علی سے کبھی ناراض بھی نہ ہونا۔ یہ وصیت ہے میرے کریم آقا کی، اور پھر ایسا وصالی جوڑا قیامت تک نہیں ہوگا، نہ پہلے تھا نہ ہوگا، سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی جوڑی۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ جو اولاد ہے ماشاءاللہ، کہ اولاد بھی ایسی، بیٹے بھی ایسے، حسنین کریمین جیسے، حسن بھی آپ کا بیٹا ہے، حسین بھی آپ کا بیٹا ہے، اور ایسے بیٹے، ایسی پرورش جیسے سیدہ کائنات اور علی کی پرورش مصطفیٰ نے کی ہے، ایسی حسنین کریمین کی پرورش بھی کی ہے۔ نانا جیسا کوئی نانا ہے، نہ نانی جیسی اس کائنات میں کوئی نانی ہے، نہ سیدہ کائنات جیسی کوئی ماں ہے، نہ علی المرتضیٰ جیسا کوئی باپ ہے، یعنی ایسے حسنین کریمین۔ اور مولا کائنات آپ نے جب 40 ہجری تک چلتے ہیں، آپ کی شہادت جا کے 40 ہجری میں ہوتی ہے، آپ نے خلفاء کا سارا دور دیکھا ہے، سارا پیریڈ دیکھا ہے اور سارا دور دیکھا ہے، اور سیدہ کائنات کی موجودگی میں مولا کائنات نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا علی اس میری بیٹی کی موجودگی میں تم نے شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ تو تمام حضور کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ تو مولا کائنات آپ نے بھی 4.25 سال 4.5 سال آپ کا دور خلافت ہے، تمام خلفاء کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا، اور آخری وقت میں جا کے جب آپ نے دور خلافت میں جا کے آپ کی شہادت ہوتی ہے، فضائل آپ کے خصائل، آپ کے مناقب جتنے بھی ہم بیان کرتے جائیں، بلیو کریں کہ ہم وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن اس گھرانے کے یہ وہ گھرانہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور مولا کائنات کی ایک فضیلت آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن رب نے بسم اللہ میں رکھا ہے، پورا قرآن بسم اللہ میں رکھا ہے، اور پورا قرآن بسم اللہ کی بے میں رکھا ہے، اور پورا قرآن بسم اللہ کے اس نقطے میں رکھا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں، اور ساری ولایت، سارا علم حضور نے اتنا مہربانی فرما دی کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے علم لینا ہے تو اس دروازے پہ جانا پڑے گا، اگر ولایت کسی نے لینی ہے تو مولا علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ یہ وہ کائنات کے، یہ وہ ولی ہیں کہ جنہیں فرمایا گیا من کنت مولا فعلی مولا، کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے، آپ کی ولادت ایسی ولادت ہے، آپ کی پرورش ایسی پرورش ہے کہ ولادت کعبے میں ہے۔ اب کوفہ کی جامع مسجد کے اندر، وہ کوفہ میں نے دیکھا، میں گیا 89 میں 90 میں، اور میں نے وہ یعنی عراق وار سے پہلے وہ میں نے کوفہ دیکھا، اس جامع مسجد کے اندر جس کے اندر مولا کائنات کی شہادت ہے، اس جامع مسجد کے اندر میں نے نماز ظہر بھی ادا کی، اور وہاں نماز فجر کے وقت مولا کائنات پر جو وار کیا گیا، اور پھر آپ کی جو شہادت ہوتی ہے، وہ آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ آپ شہید اعظم ہیں، بیٹا بھی شہید اعظم ہے، دونوں بیٹے شہید اعظم ہیں، آپ بھی شہید اعظم ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا مولا کائنات کے بارے میں بھی، حسنین کریمین کے بارے میں بھی۔ اور پھر آپ کی شہادت مثالی ہے، جنازہ امام حسن علیہ السلام بیٹے نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ وہ کائنات کے وارث ہیں کہ جن سے محبت کریں اور جن کی اتباع کریں تو اللہ ان گھرانوں میں فیض اور برکت فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے فرمایا جو میرے ان گھر والوں سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مالک سے محبت کرتا ہے، مالک ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، یاد رکھیں کہ ساری زندگی مولا کائنات کی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی سیدہ کائنات کی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی حسنین کریمین کی نماز قضا نہیں ہوئی، علی کی ایک نماز قضا ہوئی، وہ بھی مصطفیٰ کی اتباع میں، عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں۔ حضور نے فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ عرض کیا حضور ساری زندگی تو علی نے قضا پڑھی نہیں، آج آپ کی محبت میں قضا ہوئی، آج کیسے میں قضا پڑھوں؟ حضور نے وہ مشہور کے سورج کو واپس لائے،
سورج اس وقت عرش کے نیچے سجدے میں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب نہیں ہوتا، سورج عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا سورج میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہے، واپس آؤ۔ مولا کائنات یا اللہ میں سجدے میں ہوں، فرمایا سجدہ اٹھا دو، سر اٹھا لو، اور آج میرے مصطفیٰ کا اشارہ، جاؤ واپس، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس گھرانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس طاق رات کے صدقے اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب حضرت مولا کائنات کے حوالے سے حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی۔ وقت کم تھا مگر قبلہ نے بہت زیادہ جو گوشے ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور اسی چاہت و محبت ناظرین یہ ایک عقیدت ہے، یہ ایک پیار ہے اور محبت ہے۔ ذیشان بھائی آپ تشریف رکھیں، آپ سے ہم نے 2-3 اچھے مزید کلام سننے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ پاک خیر فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارا حصہ ہیں جناب، آج آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بھرپور آپ سے کلام بھی سنیں گے، مولا علی کی منقبت بھی سنیں گے لاہور میں سحر کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشرف قادری صاحب، سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں جناب۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین، سحر کی براہ راست نشریات کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ لمحات کے بعد 20-25-30 منٹ تک انشاءاللہ وہاں بھی اذان فجر ہو جائے گی۔ اہلیان لاہور نے اور گرد و نواح نے اپنا 21واں روزہ اختیار کر لیا ہے اللہ رب العزت کے خاص کرم سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، حضرت علامہ میاں انصر محمود قادری صاحب موجود ہیں، شیخ فرحان عزیز صاحب، اور پاکستان کے معروف ثنا خوان رسول جناب ذیشان الہی سیالوی صاحب۔ بھرپور انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے جناب، ان کے ساتھ جناب محمد اشرف قادری صاحب، اور اب ہمیں آقا علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ نعت کلام پیش کریں گے تابش گلزار صاحب۔ ماشاءاللہ تابش گلزار صاحب، بڑا خوب آپ نے کلام پیش کیا، آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کے عشق میں ڈوبا ہوا کلام، آقا علیہ السلام کے در کی حاضری کے بارے میں، اور سب کچھ ہی تو مدینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ مولا وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ شہر رسول کی زیارت ہو جائے، آقا کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ محلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو کہ جہاں میرے آقا جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ تو مدینہ ایسی بستی ہے جہاں عشاق رہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آج کی اس بزم کے ہمارے مہمان ثنا خوان رسول اور خاص ثنا خوان رسول ماشاءاللہ خصوصی انشاءاللہ کلام پیش کریں گے ملک پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول جناب ذیشان الہی سیالوی صاحب، آپ کلام پیش کیجیے ماشاءاللہ۔ مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے، عنبر میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ سحر کی براہ راست نشریات آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔